عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب کی طرف سے بہت ہی اہم سبق لے کر آئے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو آپ کے امتحان میں آ جاتے ہیں، اس لیے آپ اس کو بہت ہی توجہ سے سنیے اور اپنے نوٹس تیار کیجئے اور امتحان کی تیاری کیجئے۔ تو سبق کا آغاز ہوتا ہے پس منظر سے۔ پس منظر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے۔ انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی اولاد اور خاندان میں کثرت سے رسول اور نبی ہوئے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کا سلسلہ ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کوئی 4000 سال پہلے کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ملک عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں بس گئے تھے۔ بس جانا ہوتا ہے آباد ہو جانا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ملک کنعان میں رہتے تھے، جو آج کل اردن اور اس کے آس پاس کے علاقے پر مشتمل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں اس کی جو مشقی سوالات ہیں اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے، اس کے معنی لکھیں۔ یہ اس کا جواب ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اسی طرح آگے بھی سوال آئیں گے، ان کے جوابات بھی ہم ساتھ ساتھ ڈھونڈتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں گے۔ آگے اس کے بعد لکھا ہے، قرآن مجید میں یہودیوں کو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید نے احسن القصص یعنی قصوں میں خوبصورت قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ جب آپ مشقی سوالات حل کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو ان کے جوابات بھی ملتے جائیں گے۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورہ اس قصے کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے عزم و ہمت اور بلند کرداری کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال کے طور پر محفوظ کر دیا ہے۔ تو یہ جو چند لائنیں ہیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں، پڑھ کے سنا دی ہیں۔ یہ پس منظر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سبق لکھنے سے پہلے جو چند لائنیں ہیں، یہ پس منظر ہے، یعنی یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق کس فیملی سے تھا، آپ کا مقام و مرتبہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہے، سبق شروع ہوتا ہے، بابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بیٹے،
اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں۔ یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ یعنی یہ اوپر گفتگو ہوئی ہے نا، یہ جو انورٹڈ کاماز میں لکھی ہوئی ہے، واوین میں لکھی ہوئی ہے نا، یہ دیکھیں کہ بابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بیٹے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ اب یہ دیکھیں وہ اپنے بیٹے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں 2 چھوٹے بیٹے یوسف اور بنیامین ایک ماں کی اولاد تھے، اور باقی 10 بیٹے دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاری عادات کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہ تھی اور وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو سوالات کے جوابات بھی بتا رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہ سوال نمبر 2 کا دوسرا حصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کیوں کرنے لگے تھے؟ تو یہ سبق کے پہلے صفحے کے آخری 2 جو لائنیں ہیں اس میں اس سوال کا جواب لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے سبق جاری رکھتے ہیں۔ انہوں نے خواب کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کریں گے اور تمہیں خصوصی مقام اور حکمت اور سمجھ عطا فرمائیں گے، اس طرح اور اسی طرح تم پر انعام کریں گے جیسا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا۔ اب ہم سبق کا دوسرا صفحہ پڑھ رہے ہیں، جس پر لائن نمبر 4 دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خواب کی سمجھ عطا کی گئی کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو منتقل ہوگا، اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی اور سورج چاند ماں باپ ہیں، جو اس زمانہ کے رواج کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کریں گے۔ تعظیم کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے والد کے دل میں محبت اور وقت دیکھ کر تمام بھائیوں نے مل کر ان کے خلاف ایک سازش تیار کی تاکہ انہیں راستے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے، ایک دن سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، ابا جان آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا۔ وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں، خیر خواہ بھلائی چاہنے والے۔ آپ اسے ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیا کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے۔ اب دیکھیں یہ الفاظ بھی واوین میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا، یعنی بہت زور دیا، بہت ضد کی، تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو خدشہ ظاہر کیا، خطرہ، ان کو خطرہ لاحق تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائیں۔
تو انہوں نے یہ اظہار کیا، ظاہر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں واوین میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ابا جان۔ اب یہ ابا جان کے بعد ایک علامت ہے، اسے کہتے ہیں استجابیہ علامت۔ اگر حیرانی کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استجابیہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ دیکھیں اس کے آگے ہے، نہیں ابا جان، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے۔ یہ بھی واوین میں لکھا ہوا ہے۔ اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ آگے لکھا ہے، روایت ہے کہ چراگاہ کے قریب پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو بہت مارا اور گھسیٹتے ہوئے کنویں تک لے آئے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے یوسف، حوصلہ رکھنا، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ سب تمہارے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ وہ کنویں میں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ ادھر بھائیوں نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون قمیص پر لگایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے اور روتے پیٹتے ہوئے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان اور کپڑوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم کھیل کر واپس آئے تو دیکھا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا چکا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے قمیص دکھائی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صدمے سے نڈھال ہو چکے تھے، لیکن قمیص دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ اگر بھیڑیا انہیں کھاتا تو قمیص ثابت نہ رہتی۔ انہوں نے فرمایا، تم جتنے بھی بہانے تراشو، بہانے تراشنا یعنی بہانے بنانا، جھوٹی بات بنانا، میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں صبر سے کام لینے والوں میں سے ہوں۔ مصر جانے والا ایک قافلہ پانی پینے اس کنویں کے پاس رکا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک قافلہ جو کہ مصر جا رہا تھا، وہ قافلہ اس کنویں کے پاس رکا۔ پانی نکالنے کے لیے ایک آدمی نے کنویں میں ڈول ڈالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکے کو بیٹھا پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس شخص نے یہ سوچ کر کہ ان کو مصر لے جا کر غلام کے طور پر اچھے داموں بیچوں گا یعنی فروخت کروں گا، اپنے پاس چھپا لیا، اور یوں وہ مصر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کے بادشاہ کا وزیر یا نائب، یہ اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ عزیز مصر کسے کہا گیا ہے کہ جو کہ مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا یا اس کا نائب تھا۔ عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ کا وزیر یا نائب غلام خریدنے بازار آیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، غلاموں کی طرح برتاؤ کرنا، سلوک کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے اور یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ تو عزیز طلبہ دیکھیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کو مشقی سوالات کا بھی میں بتایا جا رہا ہوں۔ یہاں پہ مختلف سوالات لکھے ہیں کہ یہ دیکھیں، اس کا سوال لکھا ہوا ہے، سوال نمبر 2 کا تیسرا حصہ ہے کہ عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لائے تو اپنی بیوی زلیخا سے کیا کہا؟ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہاں پہ سوال کا جواب ہے سبق کے تیسرے صفحے پر پہلی چند لائنوں میں ہی اس کا جواب موجود ہے، جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ عزیز مصر کے گھر وہ 6 برس رہے۔ اب یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ عزیز مصر کے گھر گزارا؟ انہوں نے دل و جان سے دونوں میاں بیوی کی خدمت کی۔ اب وہ 9 عمر لڑکے نہیں تھے،
آزمائش کہتے ہیں مشکل امتحان، مشکل وقت آن پہنچا ان پر، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور آزمائش سے پاک دامن نکل آئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ایک جھوٹا الزام عائد کر دیا، جس کے نتیجہ میں عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا۔ آپ قید خانے میں لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے جو درست ثابت ہوتی۔ قید خانے کا منتظم اور دوسرے قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے، یعنی آپ سے محبت کرنے لگے، آپ سے عقیدت رکھنے لگے۔ جو لوگ وہاں پہ آپ کے آس پاس تھے وہ سب کے سب آپ کے ساتھ محبت اور پیار اور عقیدت کرنے لگے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے، ایک دن قید خانے کے 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ دونوں قیدی پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے اور بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ ان میں سے ایک مشروب پلانے پر مامور تھا، یعنی مقرر کیا گیا تھا، اور دوسرا نان بھائی تھا، یعنی وہ روٹیاں وغیرہ تندور پر لگاتا تھا، روٹیاں پکاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشخبری دی اور نان بھائی کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اسے پھانسی ہو جائے گی۔ مشروب پلانے والے سے انہوں نے فرمایا، جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیریں سچ نکلیں، لیکن مشروب پلانے والا دربار میں ان کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس کے بعد، یعنی سبق کا اب ہم 3 صفحہ ہے، اس کے درمیان میں سے ہم اب پڑھ رہے ہیں۔ کئی برس کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، دبلی پتلی، اور گندم کے 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک، یعنی گندم کے خوشے بھی دیکھے خواب میں بادشاہ کو دکھائے گئے کہ گندم کے 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں گندم کے، یعنی وہ خوشے سٹے جس میں گندم کے دانے ہوتے ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے خواب سنایا اور درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کی، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تعبیر کہتے ہیں خواب کا نتیجہ۔ یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا۔ یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا۔ اب مشروب پلانے والا وہی ہے جو کہ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ ان سے ملنے قید خانے گیا اور اپنے بھول جانے کی معذرت کی، معافی مانگی کہ میں بھول گیا تھا، آپ کا ذکر میں نے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے سے یہ کہا تھا کہ تم بادشاہ کے دربار میں جا کر میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول ہی گیا ذکر کرنا، اس کو یاد نہ رہا۔ اب یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کو جو خواب آئی ہے اس کی تعبیر کوئی بتا نہیں سکا، اور اس کے نتیجہ میں وہ بات جو سی ہے اس مشروب پلانے والے کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو پھر یہ خیال آیا کہ میں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو خوبی ہے یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر فرماتے ہیں، لیکن اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ وہ بادشاہ کو ذکر ہی نہیں کر پایا۔ تو اس کے بعد جب اس واقعے کے بعد جب بادشاہ کو جب علم ہوا اس مشروب پلانے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلا کے لے کر آؤ۔ تو جب مشروب پلانے والا ان کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت کی، معافی مانگی اور پھر تعبیر دریافت کی۔ تعبیر یعنی خواب کا نتیجہ پوچھا، دریافت کرنا، پوچھنا کہ ایسے ایسے خواب آئی ہے
یہ آپ بتائیے کہ یہ اس خواب کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے جو بادشاہ ہے مصر کا، جو بادشاہ اس نے یہ خواب دیکھی، یہ خواب آپ کو اب میں نے پڑھ کے سنا دی ہے، اب آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے، یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، میں آگے پڑھتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی۔ اب دیکھیں خواب کی تعبیر یعنی نتیجہ یعنی بتایا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ خواب کی تعبیر بتانے میں مہارت رکھتے تھے، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے خوبی عطا کی تھی، علم عطا کیا تھا، تو اب یہ خواب کا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی اور بہت غلہ پیدا ہوگا، غلہ اناج۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور خشک سالی کے آئیں گے، قحط ہو جائے یعنی قحط پڑ جائے گا، مراد ہے کہ یعنی غلہ پیدا نہیں ہوگا، زمین میں کوئی بھی زمین پیداوار نہیں کرے گی، زمین کوئی بھی غلہ یا اناج پیدا نہیں کرے گی، یعنی خشک سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی، بالکل خشک سالی ہو جائے گی، کئی سال تک بارشیں نہیں ہوں گی لوگوں کو۔ اور پھر لوگوں کو چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں جو غلہ ضرورت سے زائد ہو اسے خوشوں میں لگا رہنے دیں اور حفاظت سے رکھیں تاکہ قحط کے زمانے میں کام آئے، یعنی جب غلہ نہ ہو، جب بارشیں نہ ہوں گی، زمین میں کچھ بھی نہیں اگے گا، اناج نہیں پیدا ہوگا، تو وہ قحط کا زمانہ ہوگا۔ تو آپ نے ان کو یہ تاکید فرما دی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب کہ خشک سالی ہوگی، قحط ہوگا، تو آپ کو چاہیے کہ غلہ 7 سال تک جو ان سا قحط آنے والا ہے اس میں غلہ سنبھال کے رکھیں اور اس غلے کو خوشوں میں یعنی سٹوں میں لگا رہنے دیں۔ سٹے یعنی بالیاں، یعنی جس میں غلہ لگا ہوتا ہے، اس کو یعنی علیحدہ نہیں کرنا، بس اس کے اندر ہی محفوظ پڑا رہنے دیں۔ اس شخص نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے فوراً انہیں آزاد کرنے کا حکم دے دیا اور دربار میں بلایا، انہیں بہت عزت و تکریم دی، یعنی بہت احترام سے پیش آئے اور دربار میں کوئی اعلیٰ منصب سنبھالنے کی دعوت دی۔ اعلیٰ بلند منصب عہدہ یعنی ایسا کوئی بلند مرتبہ عطا کیے جانے کے بارے میں کہ کہا گیا کہ آپ کو ہم کوئی بلند مرتبہ عطا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی، انتخاب کیا، چن لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی اور فرمایا کہ میں یہ کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے جو کہ آگے چل کے اس میں آئے گا آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ سوال نمبر 3 ہے حضرت، یہ 3 کا پہلا حصہ ہے، تفصیلی جوابات ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا سازش کی اور اس پر کیسے عمل کیا۔ تو یہ دیکھیں، اس کا جواب بھی پہلے صفحات میں آپ کو مل جائے گا، پہلے 2 صفحات میں، اور اپنے الفاظ میں آپ نے اس کو مختصر طور پر بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہوا ہے اگلا سوال دوسرا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری خود مانگی اور اچھی طرح نبھائی، کوئی سے ایسے 2 کام لکھیے جو آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کو جو اس سبق کی روشنی میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس پر عمل کریں گے ان نصیحتوں پہ جو کہ اس سبق میں بیان کی گئی ہیں، تو آپ کو وہ کون سی 2 باتیں یہ کام ہیں جو آپ کرنا پسند کریں گے۔ تو یہ اس کو جاری رکھتے ہوئے میں دوبارہ سبق پر آتا ہوں۔ انہوں نے اپنے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی اور کہ میں یہ کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے حسن انتظام سے آنے والے دنوں کے لیے غلہ بچا لیا، آنے والا دن یعنی مستقبل کے لیے غلہ یعنی اناج کو بچا لیا۔ حسن انتظام یعنی انتظام کی خوبی، اچھے طریقے سے کوئی کام کرنا، اسے حسن انتظام کہا جاتا ہے۔ یہ مصر کی طرح کنعان میں بھی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے قحط پڑ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے مصر بھیجا، جہاں چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد سے وہ اپنے بڑے
بیٹوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، یعنی یقین نہیں کرتے تھے، ان کو اعتماد نہیں رہا تھا، ان کو بھروسہ نہیں تھا۔ غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اب دیکھیں یہ سبق کے تیسرے صفحے کے آخری 2 لائنیں ہیں۔ غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، کیونکہ وہ بھی وہاں پر غلہ لینے آئے ہوئے تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اس پہ غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں حکمت، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ قحط جب پڑتا ہے وہاں پر تو وہاں کے سارے لوگ جو ہیں وہ غلہ لینے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام غلہ یہاں پہ لکھا ہوا غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ، وہاں پر بھائی بھی ان کے پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ سارا واقعہ دیکھیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا، جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ ظاہر ہے مدت گزر گئی، بھائیوں نے تو نہ پہچانا، لیکن وہ بھائیوں کو پہچان چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں میں ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ آئندہ وہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اگلی بار حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت مشکل سے اجازت لے کر وہ بن یامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ اگلی بار، یہ سبق کا آخری صفحہ آن پہنچا ہے۔ اگلی بار حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت مشکل سے اجازت لے کر وہ بن یامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ غلہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بن یامین کو روک لیا گیا۔ آخرکار انہیں بن یامین کے بغیر ہی کنعان لوٹنا پڑا، یعنی واپس چلے گئے، لوٹ گئے، واپس چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ دوسرا صدمہ ناقابل برداشت تھا، یعنی جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ صدمہ، دکھ۔ پہلا صدمہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے تھے۔ اب دوسرا صدمہ یہ پہنچا کہ بن یامین حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے تھے۔ تو کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی تھی، یہ سارے بھائی تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنے بھائی کا حال بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ شرمندگی سے ان کے بھائیوں کے سر جھک گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور اپنا کرتا دے کر کہا کہ یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی صحیح ہو جائے گی، پھر انہیں یہاں لے آنا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کی مہک کو سونگھ کر ہی فرما دیا کہ یہ میرے یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، یعنی خوشبو آ گئی ان کو اپنے بیٹے کے کرتے سے، اپنے بیٹے کے کرتے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دکھایا کہ آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پورا کنبہ یعنی خاندان مصر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کیا یعنی خوش آمدید کہا۔ 40 سال کی جدائی کے بعد اس ملاپ نے دونوں کو بہت رلایا۔ 40 سال کا ایک بہت لمبا عرصہ گزر گیا۔ جب وہ آپس میں ملے، آپس میں انہوں نے ملاقات کی، بہت زیادہ رلایا۔ دربار میں آنے کے بعد سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیم دی، یعنی ان کا احترام کیا، ان کی عزت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔
یقیناً میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور یقیناً اس نے مجھ پر احسان فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ یقیناً میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور یقیناً اس نے مجھ پر احسان فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے جھگڑا ڈالا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے خوب تدبیر فرماتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ عزیز طلباء، یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے جو مشقی سوالات ہیں یہ بھی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ان کے جوابات بتا دیے ہیں۔ اب آپ سبق کو بغور پڑھیں اور اس ویڈیو کو بھی بار بار سنیں۔ آپ کو اس میں سے بہت سی ایسی باتیں معلوم ہو جائیں گی جو کہ آپ کے لیے نئی بھی ہوں گی، آپ کے علم میں اضافہ کرنے والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔